بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 225 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الظلم ظلمات، یعنی اس دنیا کی عارضی و فانی اور چند روزہ زندگی میں اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کے معاملات کیا کرتا ہو تو پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ قیامت کا وہ بھیانک ماحول، اس دن کہ جب وہاں کی تباہ کاریوں میں اور اس بھیانک ترین اور خوفناک قسم کے ماحول میں ہر انسان روشنی کے لیے ترس رہا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یعنی دنیا کی زندگی میں اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ ظلم کیا کرتا ہو تو اس کا ایک ایک ظلم وہاں قیامت کے دن ظلمات، یعنی بہت سے ظلمتوں اور بہت سے اندھیروں کی شکل میں اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ہی بد نصیبی کا معاملہ ہو جائے گا کہ اس ماحول میں کہ جب انسان روشنی کے لیے ترس رہا ہو تو روشنی کی بجائے کوئی انسان اندھیروں میں اگر بھٹکتا پھر رہا ہو۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو متعدد احادیث درج فرمائی ہیں تو انہی میں سے ہم یہ اثر پڑھ رہے تھے کہ جس کا نمبر ہے 489، اور خلاصہ یہ کہ ایک بار کسی مسجد میں مسروق اور شتیر بن شکل، یہ دونوں جلیل القدر قسم کی شخصیات کہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مشہور و معروف صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، تو یہ کسی مسجد میں جب اتفاقاً پہنچے تو وہاں یہ صورتحال نظر آئی کہ بہت سے وہاں علمی حلقے چل رہے تھے کہ حلقوں کی شکل میں وہاں دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کے وہ معاملات چل رہے تھے، لیکن جو ہی لوگوں کی نگاہ ان دونوں پر پڑی تو تمام لوگ اپنے حلقوں کو چھوڑ کر ان دونوں کی خدمت میں حاضر ہو گئے تاکہ ان کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے لہذا ان کی موجودگی کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے اللہ کے دین کی باتیں سننے اور سیکھنے کا موقع مل سکے۔ تب اس موقع کو دیکھتے ہوئے اور ان لوگوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے یہ دونوں حضرات انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا ان سبھی لوگوں کے سامنے، اور سوال و جواب کے اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہ العینان یزنیان والیدان یزنیان والرجلان یزنیان والفرج یصدق ذلك او یکذب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر یہ حدیث مبارک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آگے اپنے ان شاگردوں کے سامنے بیان فرمائی کہ دیکھو، بعض اوقات انسان کی آنکھیں بھی زنا کیا کرتی ہیں اور ہاتھ بھی اور پاؤں بھی، کہ انسان بد نظری کرتا ہے یا دست درازی کرتا ہے یا برائی کی جانب پیش قدمی کیا کرتا ہے، اور پھر آخر شرمگاہ وہ سچ ثابت کر دکھاتی ہے یا جھٹلا دیتی ہے، یعنی انسان اگر واقعی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے تو گویا یہ تمام سلسلہ برائی کا یہ سلسلہ اس کا آغاز نگاہوں سے ہوا تھا، لہذا انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا کرے کہ برائی کا آغاز
بد نظری سے ہی ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں، کوئی آیت ایسی نہیں ہے سوائے اس ایک آیت کے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تمہیں منع فرماتا ہے بے حیائی کے کاموں سے اور ہر برائی سے اور ظلم و زیادتی سے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کیا آپ نے یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی، اس میں حلال و حرام اور امر اور نہی کو، یعنی اللہ کی طرف سے کچھ احکام ہیں، چند باتوں کا، 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور اسی طرح 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے کہ بے حیائی سے بچو، ہر برائی سے بچو اور ظلم و زیادتی سے بچتے رہو۔ تو چند کاموں کا حکم دیا گیا اور چند کاموں سے منع کیا گیا اس آیت میں اللہ عز و جل کی جانب سے تمام اہل ایمان کو۔ لیکن بظاہر یہ چند کام ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ما فی القرآن آیت اجمع لحلال وحرام وامر ونہی من هذه الآیہ، کہ تمام حلال و حرام کے معاملات، ان سب کو اللہ کی طرف سے اس ایک آیت میں جس قدر بڑے پیمانے پر یکجا کر دیا گیا ہے، اور کوئی آیت قرآن کریم میں ایسی نہیں ہے کہ یہ آیت جو کہ سورۃ النحل میں ہے، آیت نمبر 90، سورۃ النحل جو کہ قرآن کریم میں 14ویں سپارے میں ہے، اس کی یہ آیت نمبر 90 ہے۔ تو تمام حلال و حرام کے معاملات کو اس آیت میں جو یکجا کر دیا گیا ہے جتنے بڑے پیمانے پر، تو بقول اہل علم اس سے یہ بات سمجھانا اور بچانا مقصود ہے کہ اللہ کی طرف سے اس آیت میں حکم دیا گیا ہے عدل کا، اور اس کے بعد احسان کا، اور اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ انصاف سے کام لیا جائے ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شعبے میں۔ لیکن اس کے بعد اس بات کی مزید ترغیب دی گئی کہ حکم تو دیا گیا عدل کا، انصاف کا، لیکن مزید ترغیب دی گئی کہ عدل سے اور انصاف سے بھی بڑھ کر بہت بہتر ہو جائے گی یہ بات تمہارے حق میں کہ اگر تم محض انصاف سے کام لینے کی بجائے مزید اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ احسان کا معاملہ اپنایا کرو۔ اب عدل کیا ہے اور احسان کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ انصاف کیا جائے ہر ایک کے ساتھ، یعنی جو کوئی جس قدر انعام کا یا بھلائی کا مستحق ہے اس کے ساتھ اسی قدر بھلائی کی جائے، کمی نہ کی جائے۔ لیکن احسان یہ ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، اس سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ نیکی کی جائے۔ کہ مثلاً اگر کسی نے ہمیں یوں کہا کہ السلام علیکم، اب اس نے احسان کیا، اس لیے کہ اس نے سلام میں اور دعا کے اس سلسلے میں کہ ہمیں دعا دی ہے، اس نے پہل کی ہے، اس نے ابتدا کی ہے، تو اس نے ہم پر احسان کیا ہے، یہ اس کی طرف سے احسان ہو گیا۔ اب اس کے اس عمل کے جواب میں ہماری طرف سے
کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ کم از کم یہ کہ عدل اور انصاف سے ہم کام لیں کہ اس نے ہمیں یوں کہا کہ السلام علیکم، اور ہم جواب میں اسے یوں کہیں کہ وعلیکم السلام۔ ہم نے یوں کہا کہ وعلیکم السلام، تو یہ عدل ہو گیا، یہ انصاف ہو گیا، یہ معاملہ برابر ہو گیا، درست ہو گیا۔ لیکن اگر ہم نے اسے مزید یوں بھی کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ نہ صرف یہ کہ عدل اور انصاف ہو گیا، بلکہ مزید یہ احسان بھی ہو گیا۔ تو کم از کم یہ کہ عدل سے کام لیا جائے، اور مزید بہت بہتر ہو جائے گی یہ بات کہ اگر عدل سے بڑھ کر احسان کا مظاہرہ کیا جائے۔ تو یہ حکم دیا گیا ہے اس آیت میں۔ تو یہ جو فرمایا کہ حلال و حرام کے تمام معاملات، تمام احکام اس آیت میں اللہ کی طرف سے جمع کر دیے گئے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ انسان جب بھی کوئی حلال کام کیا کرتا ہے، کوئی جائز کام انجام دیا کرتا ہے، تو گویا وہ عدل کر رہا ہے، وہ انصاف سے کام لے رہا ہے کہ ہر جائز کام میں انصاف کی جھلک گویا کہ نمایاں ہوا کرتی ہے۔ لیکن اگر انسان کوئی برائی کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، تو ہر ناجائز کام میں ناانصافی کی جھلک نظر آیا کرتی ہے۔ تو الغرض ہر جائز کام وہ انصاف ہے، اور ہر ناجائز کام وہ ظلم ہے، وہ ناانصافی ہے۔ تو زندگی میں جتنے بھی کام ہیں، یا جائز ہوں گے یا ناجائز ہوں گے، اگر کوئی جائز کام کر رہا ہے تو گویا وہ اس آیت پر عمل کر رہا ہے کہ اس آیت میں انصاف سے کام لینے کا حکم دیا گیا، اور جو کوئی بھی کسی بھی قسم کا ناجائز کام کر رہا ہے تو گویا وہ ناانصافی کر رہا ہے کہ جس سے اس آیت میں روکا گیا ہے۔ تو یہ معنی ہو گئے اس بات کے کہ حلال و حرام کو جس قدر بڑے پیمانے پر جمع اور یکجا کر دیا گیا ہے اس آیت میں، اتنے بڑے پیمانے پر قرآن کریم کی اور کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں یوں جمع کیا گیا ہو۔ تو کیا آپ نے یہ بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ مسروق نے یہ سوال کیا اپنے ساتھی شتیر سے، تب شتیر نے جواب دیا کہ نعم وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُ، جی ہاں آپ نے درست فرمایا، یقیناً یہ بات میں نے بھی ان سے سنی ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال، قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أسرع فرجا من قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ کیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن کریم میں اور کوئی آیت ایسی نہیں ہے انسان کو پریشانیوں اور مشکلات سے نجات محسوس کرنے کے سلسلے میں، اور کوئی آیت اس قدر مؤثر نہیں ہے کہ جس قدر یہ آیت مؤثر ترین ہے، کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا رہے گا، اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے نجات کا راستہ پیدا فرمائے گا۔ یعنی جو کوئی ہمیشہ تقوی اور پرہیزگاری اور خوف خدا کو اپنا شیوہ و شعار بنائے گا، ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے گا زندگی کے ہر معاملے میں جو کوئی انسان، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے، خالق ارض و سماء کی طرف سے یہ عظیم ترین خوشخبری ہے کہ اللہ کی طرف سے
اس کے لیے غموں اور دکھوں اور پریشانیوں اور آفتوں سے نجات کا راستہ پیدا فرمایا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو اور وہ ہمیشہ اسی غم میں اسی فکر میں رہا کرتا ہو کہ کاش ان پریشانیوں سے نجات کا کوئی راستہ مجھے کوئی بتا دے، کوئی سمجھا دے یہ بات کہ میری جان کس طرح چھوٹ سکے گی ان پریشانیوں سے، کیا راستہ ہوگا، کیا طریقہ مجھے اپنانا چاہیے کہ میری جان چھوٹ جائے، مجھے نجات نصیب ہو جائے۔ لیکن جب اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ راستہ تو خود اللہ نے بتا دیا قرآن کریم میں کہ جو کوئی تقوی کو اختیار کرے گا، اللہ سے جو کوئی ڈرتا رہے گا، تو تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے اللہ خود اس کے لیے انتظام فرمائے گا۔ تو یہ آیت پڑھتے ہی یا یہ آیت سنتے ہی انسان کو فوری طور پر یوں محسوس ہوگا کہ گویا تمام پریشانیوں سے اسے نجات نصیب ہو گئی، کہ طریقہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا۔ تو کیا آپ نے یہ بات سنی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے؟ تو جواب میں شتیر نے کہا کہ جی ہاں، میں نے سنی ہے۔ اس کے بعد مزید سوال کیا مسروق نے، هل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الزمر کہ جس کی ابتدا 23ویں سپارے سے ہوئی ہے اور پھر 24ویں سپارے تک چلی گئی ہے، تو فرمایا کہ یہ جو آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ تو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ بہت ہی بخشنے والا ہے۔ تو اور کوئی ایسی آیت قرآن کریم میں نہیں ہے کہ جسے سنتے ہی انسان کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ خود کو اللہ کے حوالے کر دے، کہ جب اللہ نے خود یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ مجھ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو گویا اب انسان کو چاہیے کہ وہ برائیوں سے پرہیز کیا کرے، اپنی نگاہوں کو پست رکھا کرے، تقوی اور خوف خدا کو اپنا شیوا و شعار بنائے رکھے، اپنے ظاہر کو بھی درست رکھے کہ ہر برائی سے اجتناب، اور باطن کو بھی درست رکھے کہ تقوی اور خوف خدا کا احساس ہمیشہ اس کے دل میں جاگزیں رہے۔ تو یوں ظاہر کی درستی اور باطن کی درستی کے بعد انسان خود کو اللہ کے حوالے کر دیا کرے، اس آیت کے بارے میں سوچتے ہوئے کہ اے میرے بندو تم میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اسی کے ساتھ ناظرین فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔